السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم معزز سامعین، نماز کی لذتوں کو نماز کے دوران، نماز کے بعد، اس دنیا میں اور اس سے بڑھ کر آخرت میں پانے کی امید رکھنے والے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لذت نماز کے اس سلسلے وار بیان کو سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہر حلقے میں، ایپیسوڈ میں جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں ان پر اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو یقیناً اپنی نمازوں سے، نمازوں کے دوران، نمازوں کے بعد راحت، لطف، لذت ضرور حاصل کر رہے ہوں گے۔ جی ہاں، کیسے نہیں حاصل کریں گے؟ مسلمان کی زندگی صرف سنتے ہوئے نہیں گزرتی، بلکہ قرآن و حدیث کے جو نصوص، جو باتیں ہم سنتے ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر ان کو عمل میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے وقت میں ہماری نمازوں کی لذت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ دنیا کی کوئی بہت بڑی دولت حاصل ہو اور ہم ایک وقت کی نماز کو پیچھے کر دیں یا چھوڑ دیں، کہ یہ نماز کی لذت کو جاننے والا، پہچاننے والا، حاصل کرنے والا کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ آئیے آج اس 8ویں ایپیسوڈ میں جو باتیں آپ سننے جا رہے ہیں، یقیناً میرے بھائیوں اور بہنوں، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور آپ کے سامنے اس ٹاپک کو پیش کرنے کے لیے شیخ مشاری الخراز حفظہ اللہ کے ان بیانات کو سن رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں پہلی بار ان باتوں کو اپنی زندگی میں سن رہا ہوں۔ اس لیے کہ ذرا غور کیجئے، ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ علماء کے بیانات کو کیا بات ہے، واقعتاً آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ اعظم ذرا اپنا مائک آن کر کے بتائیں، آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ جی سرکار ہے آواز۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلو سر یہ ہے نہ بات ہم کھان لگے ہیں۔ ایک بار اپنے موبائل ڈیوائس کو چیک کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کے ایپیسوڈ میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے خشوع اور اذان کے درمیان کا تعلق۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے جو اسرار ہیں، اس کے جو راز ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، ان کو جاننے میں ہم اور زیادہ گہرائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز کا آغاز، اس کی شروعات تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے ہے۔ دیکھیے، یقیناً کوئی بھی نماز، اس کی شروعات تکبیر سے اور سلام سے اس کا اختتام ہے، لیکن نماز کی لذتوں کو پانے کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس نماز کا تعلق یا اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ تکبیر سے نہیں،
اس سے بھی پہلے. ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث پر کبھی غور کیا آپ نے؟ حدیث نمبر 647 647 لا يزال احدكم في صلاة من انتظر الصلاة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ مسجد میں پہنچ کر جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی خاتون اپنے گھر میں مصلی بچھا کر ابھی نماز کی ادھر اذان ہو جائے گی تو میں ادھر نماز شروع کروں اس انتظار میں ہے، تو یہ انتظار کی گھڑیاں بھی گویا کہ آپ نماز میں ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے اور حدیثوں کو تو نماز کی شروعات اس سے بھی اور پہلے ہوتی ہے. جی ہاں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 562 اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه. جب تم میں سے کوئی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے، فلا يشبكن يديه، وہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح دوسرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھوں میں اس طرح سے نہ ڈالے، فإنه في صلاة، اس لیے کہ وہ نماز کی حالت. دیکھا آپ نے، یعنی آپ ابھی نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں تو گویا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں. بلکہ اگر ہم غور کریں اس سے بھی اور کچھ پہلے ہی. جی ہاں، نماز کا یہ وہ سر، یہ وہ راز، یہ وہ حکمت جس کی لذت سے بہت سارے بھائی بہنیں ہماری محروم ہیں. جی ہاں، وہ ہے اذان. اذان، جی ہاں، اذان سے ہماری نمازوں میں لذت سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نماز میں خشوع و خضوع اس کا اذان سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں آپ؟ بہت گہرا تعلق، بہت گہرا تعلق ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن. ذرا آپ سوچیں، نماز میں آپ کا خطرناک دشمن کون ہے؟ بتائیں، تھوڑا سوچیں، غور کریں. کون ہے وہ جو آپ کو آپ کی نماز میں خشوع اختیار کرنے میں بڑے روڑے اٹکاتا ہے؟ بہت ساری سوچیں ادھر ادھر کی لا کر آپ کو اپنی نماز میں خشوع باقی رہنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی ساری طاقت، اپنا سارا زور لگا کر آپ نماز میں ہونے کے باوجود آپ کو نماز سے باہر رکھتا ہے. کون ہے وہ؟ جی، کسی نے لکھا بھی ہے وہ دشمن آپ کا، خطرناک دشمن آپ کا نماز میں شیطان ہے. تو کیا آپ کو پتا ہے اذان شیطان کو بھگا دیتا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری شریف میں ہے 608 اذا نودی للصلاة، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے، وَلَهُ دُرَاتٌ، اور وہ ہوا خارج کر رہا، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز سنائی نہ پڑے. کیا پتا چلا کہ شیطان اس طرح سے جو بھاگتا ہے تو کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس عبادت سے، اس عبادت کی جو دعوت،
جو آواز، جو ندا اذان ہے، اس سے بہت سخت غصہ ہے، یہ سخت اس کے لیے کراہت والی چیز ہے، تو وہ سننا نہیں چاہتا. آپ ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ مزید اس کے غصے کو کہ آپ اللہ کے دشمنوں کو اور زیادہ غیظ میں ڈالیں. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تو پھر یہاں تک بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ تو بات کی ایک ابتدا تھی. اذان میں جو انتہائی ایک عجیب چیز، اذان کی حقیقت کو ذرا آپ سمجھیں تو آپ اپنی نمازوں میں کیسے خشوع پیدا کر سکتے ہیں، نمازوں کی لذتوں کو کیسے پا سکتے ہیں. یہ تو ابھی آگے کچھ سننا ہے آپ کو. صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی غفلت اور ہماری اپنی کم علمی کو دور نہ کر کے، ہمارے اپنے دین کی تعلیم سے جو جہالت ہے اس کو ختم نہ کر کے، اپنے آپ کو نماز کی بہت ساری لذتوں سے محروم. جی ہاں، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں. مسند احمد کی صحیح حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر فرمایا 1841 حدیث نمبر، والمؤذن یغفر له مد صوتی. مؤذن کی آواز جتنی دور تک پھیلتی ہے اتنی دور تک اس کے گناہ پھیلے ہوئے ہوں تو بھی انہیں بخش دیا جائے. اتنا ہی نہیں، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. جو بھی خشک یا تر اس کی آواز کو، اذان کی آواز کو سنتے ہیں، وہ سب اس کے لیے گواہی دیں گے. اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. اور فرمائیں اس آخری عبارت پر، 3 جملے میں نے اس حدیث میں کہے، یہ تیسرا جملہ، وَلَهُ اجری من مثل اجری من صلی معہ. اس کو یعنی مؤذن کو اتنے سارے لوگوں کا اجر ملے گا جتنے سارے لوگ اس کی اذان پر حاضر ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ غور کر رہے ہیں اس جملے پر؟ جتنے سارے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنے سارے لوگوں کی نماز کا ثواب اس مؤذن کو ملے گا، اور لوگوں کی نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. 100 آدمی پڑھیں گے، 100 آدمیوں کی نماز کا ثواب اس مؤذن کو مل گیا. 1000 آدمی پڑھیں گے، 1000 آدمی کی نماز کا ثواب اس کو مل گیا. حرم کے اندر اگر ہے لاکھوں لاکھوں لوگوں کی نماز کا ثواب. آپ کو غصہ آ رہا ہے کیا؟ ہم سب نماز کی لذت سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، آپ مؤذن صاحب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یہ سب اجر و ثواب مؤذن کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر تو کریں، توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کو بھی ایسا ہی شوق لگا ہوا تھا. ایک بار، یہ تو صرف ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے آئی مؤذن کی فضیلت میں، ورنہ اور کئی ساری حدیثیں ہیں مؤذن کی فضیلت میں. تو ایک موقع پر صحابہ اکرام کے ذہنوں میں مؤذن کی فضیلت والی حدیثیں ساری آئیں، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ ذرا دیکھیے ابو داؤد میں حدیث نمبر 524 524. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤذنین یفضلوننا.
یہ جو مؤذن ہے اجر و ثواب میں فضیلت میں ہم سے بہت آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کو کیسے نیکیوں کا شوق تھا. یعنی یہ لوگ ہم سے افضل اس لیے کہ کتنا ثواب یہ لوگ کماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل دیا؟ کوئی حل بتایا؟ جی ہاں ضرور بتایا. فرمایا قل کما یقولون، قل کما یقولون، جیسے وہ اذان میں الفاظ کہتے ہیں ویسے الفاظ تم کہو. کیا مطلب؟ اذان کا جواب دو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر کیا ہوا؟ جتنا کچھ اجر و ثواب وہ کماتے ہیں اتنا ہی اجر و ثواب تم کماؤ. اللہ اللہ. اب آپ سوچئے سبحان اللہ کتنا اجر. ایک نمازی یہ سوچتا ہوگا میں جا کے گھر میں ہی پڑھ لوں گا، کیا جانا ہے، کورونا کی مصیبت وہ یہ سب کیا کیا ڈرتا ہوگا. لیکن جتنے سارے لوگ آ کر وہاں نماز پڑھیں گے اتنے سارے لوگوں کے برابر کا اجر و ثواب اس نمازی کو ملے گا. جماعت سے نماز پڑھنے کی 27 درجے جو زیادہ فضیلت ہے وہ ثواب الگ، دوسرے اور اس طرح کے کئی اور نیکیاں اور ثواب وہ الگ. یہ وہ اجر و ثواب ہماری مائیں ہماری بہنیں اپنے گھر میں رہ کر، اس لیے کہ جماعت ان پر فرض نہیں ہے. لیکن ذرا توجہ فرمائے میری پیاری بہنوں، اذان جب ہو رہی ہو تو پوری طرح سے غور کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ، جی ہاں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث، قلبی ہی اپنے دل سے وہ جواب دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر داخلے کی خوشخبری سنائی اذان کے جواب. اور یہاں آپ ایک مسجد کی اذان کا جواب دیے تو جتنے سارے لوگ اس مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھیں گے. میری پیاری بہن آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس اذان کا جواب دینے کی برکت میں جتنے سارے لوگ اس مسجد میں آ کر اذان نماز پڑھ رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کے برابر کا اجر و ثواب آپ پا رہے ہیں اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اذان کا جواب دیتے ہوئے. اور ان لوگوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. یہ نیکیاں کمانے کا ایک فن ہے. جی ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید کچھ ہمارے بھائی بہنوں کو تھوڑا سا مجھ پر غصہ آ گیا ہو کہ ہم لوگ ہماری دین کی کم علمی کو، دین کے حوالے سے ہماری جہالت کو دور کریں گے تو بہت کچھ ایک ایک عمل کے ذریعے ثواب کمانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین 28ویں پارے میں کیا خوشخبری دیتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے بلند کرتا رہتا ہے. آپ لذت نماز کی ان مجلسوں میں حاضر ہوتے رہے. کسی ایک مجبوری سے آپ آن لائن نہیں حاضر ہو سکے تو آف لائن کے ریکارڈڈ بیانات سنتے رہیں. ایک نماز ہے، اب تک ہم 7 حلقے ایپیسوڈز پورے کر کے 8ویں میں داخل ہوئے ہیں جبکہ اور کئی سارے باقی ہیں. تو کیا ہے یہ؟ ہم کوئی گپ شپ تھوڑی کر رہے ہیں. نماز کی ان لذتوں کو پانے کے گر آپ کو سکھا رہے ہیں اور کئی ہزاروں لوگوں نے اس کو سننے کی، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی تو یقیناً انہوں نے اپنی نمازوں میں وہ لذتیں پائیں. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آئیے اب ہم تھوڑا سا اذان میں جو سب سے پہلا کلمہ آپ سنتے ہیں یا مؤذن صاحب کہتے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب؟ کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر.
بار سنا آپ نے؟ 2 بار لفظ اللہ آیا، 2 بار اکبر کا کلمہ آیا۔ جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں کیا کچھ فیلنگز، کچھ احساس آپ کو ہوتا ہے؟ مسلمان کو ضرور ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یقیناً اللہ تعالی بہت بڑا ہے، میری تجارت سے بھی بہت بڑا ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا، حاضر ہو جاؤں گا۔ جی یقیناً اللہ بہت بڑا ہے، میرے اپنے اہل و عیال، میرے اپنے رشتہ دار، ان سب سے بھی بڑا ہے، میں ان سب کو چھوڑوں گا، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، میری نیند، میرے گرم گرم بستر، گرمیوں کے موسم میں اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر، ان سب سے بڑا ہے، ان سب کو میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، میرے اپنے کھیل کود، میرے اپنے سیریلز، میری اپنی فلمیں، میں جن جن غلط کاموں میں لگا ہوا ہوں، میری اپنی ڈیوٹی، میری اپنی نوکری، چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے آپ دیکھیں یہ اللہ اکبر اذان میں کتنی مرتبہ ادا ہوتا ہے؟ کم سے کم 6 مرتبہ تو آپ سنتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد ذرا ایک اور بات پر آپ غور کریں، آپ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو نماز میں جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ دنیا کی ان ساری لذتوں کو، نیند کو، بستر کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے بیوی بچوں کو، شوہر کو، اور مرد حضرات اپنے کاروبار نوکریوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو آپ نماز میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک سبب اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ، یہ جو زبان سے کہتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جس اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، عبادت کا حقدار اللہ دنیا اور دنیا کی ساری خواہشات کو ایک طرف چھوڑ کر میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیں، جو آدمی اس عبادت سے دور ہے، اس کو اپنی تجارت پسند ہے، اپنی نوکری پسند ہے، اپنا کھیت پسند ہے، اپنا بستر پسند ہے، اور اپنے دوسری لہو لعب خواہشات پسند ہے، اس کے لیے کتنی بڑی بد دعا رحمت للعالمین کے زبان سے نکلی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، دینار والا، روپیے پیسوں والا، درہم والا جو بندہ ہے وہ ہلاک و برباد۔ یہ تو اس کی بربادی کی خبر تھی، بد دعا کیسی ہے؟ اسی حدیث کے آخری الفاظ، تعیس وانتکس وَإِذَا شِیكَ فَلَنْ تَقَشْ،
اس قدر برباد، اس قدر ستیاناس، اس قدر منحوس، اس قدر اپنی فطرت سے الٹا، اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو وہ نہ نکلے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کا بندہ بن کر اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں نماز کی شکل میں کھڑے ہونے کے بجائے وہ اپنی تجارت، اپنی کاروبار اور اپنے دنیا کی ساری چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے، وہ بندگی اللہ کی نہیں کر رہا ہے، اپنے ان خواہشات کی بندگی میں پڑا ہوا ہے. اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے، اپنے ان خواہشات کی بندگی میں پڑا ہوا ہے، تو اسے کیسی بددعا دی جا رہی ہے؟ نحوست و بربادی، فطرت کے الٹ وغیرہ کے ساتھ ساتھ اگر اسے کانٹا بھی چبھے وہ کبھی نہ نکلے اس کی اذیت ہو سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ یہاں ایک اور بات پر غور کریں. اذان کے یہ جو اثار ہیں، اس کے جو رموز ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں کہ آپ اللہ کی یہ عبادت کیسے کرتے ہیں. اللہ کی یہ جو عبادت آپ انجام دے رہے ہیں، یہ عبادت آپ کس طریقے پر کرتے ہیں؟ تو صحیح اور سچے مسلمان، جو سچا متبع سنت ہے، اس کی زبان سے ایک ہی جواب نکلے گا. کیا جواب نکلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے دیکھیے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد کیا لفظ ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. جی ہاں، لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ کی گواہی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمل کوئی بھی ہم کریں اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں لازم. ایک خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور وہ رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے. خالص اللہ کے لیے، اور طریقہ کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے. حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم حج کے سارے طریقے مجھ سے اچھی طرح سے سیکھ لو. اس لیے جو بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ قبول نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے. اور یہی پیغام اللہ تعالی نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں دیا. فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جو بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے، نبی کے طریقے پر عمل کرے، ولا یشرک، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ. اللہ ذرا یہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ کے سچے رسول ہونے کی جو گواہی ہم دے رہے ہیں، وقت تو ابھی اور گھنٹہ باقی ہے. مرد حضرات کو اذان سے پہلے مسجد میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. خواتین کو وقت کا خیال کرتے ہوئے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اذان میں
نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام، اس کے اندر ایک اور بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا؟ دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا مشہور آدمی ہو، کوئی کسی ملک کا صدر ہو، کوئی کسی جگہ کا بادشاہ ہو، اس کائنات میں سب سے زیادہ آواز، سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات کے سبھی انسانوں کو اللہ کی عبادت کے حوالے سے محمد الرسول اللہ کو اپنا نمونہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس پوری کائنات میں گونجتا رہتا ہے، اس پورے کرۂ ارض پر، اس گلوب میں، جہاں سے دن شروع ہوتا ہے، پی جی سے بھی اور آگے مشرق کی طرف میں، جہاں سے جس کو لائن ٹائم کہا جاتا ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے، اب جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کائنات میں اذان ہوتی رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام اللہ عز و جل کے نام کے بعد اس کائنات میں گونجتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے ایک کے بعد دیگرے منٹوں کے ساتھ کہیں اذان رکنے کا نام نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ آج اس کائنات میں جو بھی ملک ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جہاں ایک مسلمان بھی نہ رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو غور کرنے سمجھنے میں ہمیں تھوڑی سی دلچسپی لینا چاہیے کہ آج اس مادیت کے دور میں ہم گندے باطل قسم کے سیلیبریٹیز، پتہ نہیں کن سٹارز وغیرہ کا نام لے کر کس کے گن گاتے رہتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حالات کو دیکھیں، ان کے ڈی پی، ان کے پروفائل امیجز اور ان کے روزمرہ کی زندگی میں ان کے ایکٹیویٹیز پہ کن کے چرچے ان کی زبان پر ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے چرچے ہیں، غیروں کا چھوڑے، ہمارے اپنے مسلمان نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ یہ ہماری اپنی تربیت کی کمی بھی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان ہمیں سکھائی ہے، اس کے اندر جو اسرار ہیں، اس کے بعد ایک اور چیز پر غور کریں آپ، وہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں۔ آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نا؟ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا تو اس کا آپ نے ویسے ہی جواب دیا، اس کے بعد 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا تو ویسے ہی آپ نے جواب دیا، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو ویسے ہی جواب دیا آپ نے۔ لیکن کیا بات ہے، حی علی الصلاۃ اور اس کے بعد والے جملے پر آپ ٹھیک وہی الفاظ جواب میں نہیں دہراتے، یہ نہیں سکھایا گیا۔ کیا سکھایا گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمارے اسی زلفی شہر میں جامعہ الغنام میں آئے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، عشاء کا وقت ہوا اور شیخ نے درس کو روکا، مؤذن نے اذان دی، سب جواب دے رہے تھے۔ اذان ختم ہونے کے بعد شیخ نے یہی سوال کیا تمام طلاب سے اور حاضرین سے کہ بتاؤ مؤذن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہتے ہیں؟
سیدھا سا جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی سکھایا، لیکن اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے قوت ملے گی ضرور میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ اس بات کا اس میں اظہار ہے کہ میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، آ چکا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پڑھ لیا ہوں، جس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میری اپنی کوئی بزرگی نہیں، میرا اپنا کوئی طاقت اور میرے علم و سمجھ کی کوئی بہت بڑا علم و سمجھ کا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم اس موقع پر سورہ نور کی اس آیت پر غور کریں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر نہ ہو تو تم میں سے کوئی آدمی بھی سدھار میں اور اچھائی میں اور نیکیوں میں آگے کیسے آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس اہم پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس اہم پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہر موقع پر ہم مدد مانگتے رہیں، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری ہی، لیکن ہم صحیح طور پر تیری عبادت تبھی کر سکیں گے جب تجھ سے مدد ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ تو مدد طلب بھی کرنا ہے، یہی ہم کو سکھایا، نستعین، ہم طلب کر رہے ہیں تجھ سے مدد۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں اس موقع پر جو سکھایا گیا ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے لیے، پھر اس کے فوراً بعد میں دیکھیے حی علی الفلاح، ہائے ہائے، اذان، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ آج مختلف ملکوں کے مختلف مؤذنوں کے آوازوں کو ہمارے اپنی کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں۔ اگر ہم حی علی الفلاح کی آواز کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں یقیناً میری کامیابی میری نماز میں ہے۔ اے اللہ، میری کامیابی تو نے نماز میں رکھی۔ اے اللہ، میں آتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے کامیابی کی طرف بلائی، اے اللہ تو نے مجھے کامیابی کی طرف بلایا، اور میں تجھ سے مدد حاصل کرتے ہوئے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یقیناً تیرے بلانے کے بعد اب میرا کاروبار میں مشغول رہنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو نے بلایا کامیابی کی طرف، میں اب اپنی کھیت میں رہوں، یہ میری کامیابی نہیں ہے۔ تو نے بلایا اور میں اپنی نوکری کو جاری رکھتے رہوں، یہ میری کامیابی نہیں ہے۔ تو نے بلایا میں اپنے پسند کا کرکٹ کھیل دیکھتا رہوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تصور کریں ذرا، یہ شعور احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سنتے ہوئے اس کے مفہوم کو نہیں جاننے کی وجہ سے آج نعوذ باللہ، استغفر استغفر استغفر، ایسے بھی بعض کیا کہوں، جہالت کہیں گے اس کو، بے وقوفی کہیں گے، حماقت کہیں گے، اکڑپن کہیں گے، جو چاہے آپ نام دیں، کچھ ایسے لوگ ہیں نماز کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اذان کا جواب دیا تو اتنا بڑا فائدہ مل گیا، اب نماز نہ بھی پڑھے تو مشکل۔ اس لیے میں اب زیادہ وقت نہ لیتے اپنے درس کو ختم کرنے سے پہلے آج کا یہ لذت نماز کیسے حاصل، اس کے لیے 8واں حلقہ
یہ ایپیسوڈ خشوع اور اذان کے درمیان کا تعلق کیا ہے، اذان کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس موقع پر امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک جملہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادات، اس کے جو احکام ہیں اور عبادات کے جو راز ہیں، یہ بہت تھوڑے ہی ہم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ دیتے ہوئے جس چیز کے لیے اس میں دعوت دی گئی، اس کی حقیقی لذت کو پاتے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا کی ایک مثال دے دوں، یوں سمجھیے کہ آج بہت سارے لوگ ایبراڈ جاتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، اپنے بیٹے یا اپنے شوہر، اپنے والد کو ریسیو کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ گھنٹے پہلے ہی پہنچ گئے، آرام سے وہاں بیٹھے رہے، آواز شروع ہوئی ٹن ٹن کر کے، پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ، اعلان، ندا، کیا ہے؟ فلاں فلائٹ نمبر فلاں ملک سے یہاں پہنچنے والا لینڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا اپنا محبوب، آپ کا اپنا پیارا اس فلائٹ میں آ رہا ہے، اس کا اعلان صرف ہوا، آپ بیٹھے نہیں رہتے، اٹھتے ہیں، دروازے کی طرف جاتے ہیں، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے آگے رہوں کہ وہ ادھر سے نکلتے ہی مجھ میں نظر آ جاؤں۔ سارا کچھ ہماری فطرت میں ہے نا، ہم کرتے رہتے ہیں نا۔ کیا مطلب اس کا؟ جس سے آپ کو محبت ہے، اس کے شوق میں صرف اعلان سنتے ہی آپ کے اندر کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اذان کیا چیز ہے؟ آپ کو اپنے سب سے زیادہ محبوب اللہ سے ملاقات کے لیے نماز کی طرف دعوت ہے نا، اناؤنسمنٹ ہے نا۔ اس اناؤنسمنٹ سے کہ آپ ویسی ہی خوشی، ویسی ہی لذت، ویسی ہی راحت، ویسا ہی لطف پاتے ہیں جو آپ ایئرپورٹ کے اندر اناؤنسمنٹ کو سننے سے۔ میرے بھائیوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث یہاں پر یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، چاہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، اذان کے اندر کیا راز ہے؟ اب جب آپ فجر کی اذان سنیں گے تو اور زیادہ کمبل کو اوپر کھینچ کر اوڑھ کر تو نہیں سو جائیں گے نا۔ اپنے عزیز کو، اپنے محبوب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ رات میں نیند قربان کر کے ہی چلے جاتے ہیں نا۔ آپ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ اس سے ملاقات کے لیے نماز میں حاضر ہو جائیں گے نا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ روضۃ المحبین نامی اپنی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ محب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے مبادرت، جلدی میں ہوتا ہے۔ اللہ، کیسی جلدی؟
कुरान में इस नक्शे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे खींचा। सूरह ताहा में देखिए आयत नंबर 83-84, ऐ मूसा तेरी कौम को छोड़कर तुझे इधर जल्द आने पर किस चीज ने आमदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क्या जवाब दिया, है परवरदिगार वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा शौकन इलै, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे शौक में, तेरी मुलाकात की मोहब्बत में मैं जल्दी किया और दौड़ पड़ा। ये होना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हम सबको ये तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज के हकीकी लज्जतों को पाने के लिए उसके असरार और रूज को जानने की तौफीक अता फरमाए। ये कैसे जानेंगे? इल्म की रोशनी में। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रमजान आ रहा है, इस मुनासिबत से शेड्यूल क्या होगा आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े रहे, उसमें आपको जरूर खबर दी जाएगी। नेक्स्ट वेडनेसडे अगले बुध को दर्स हमारा होगा नहीं होगा, क्या सूरत हाल होगी, हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इत्तला करेंगे। लज्जत नमाज के 2 ग्रुप हैं, आप अगर उनमें जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाएं। अल्लाह आप सबको नेक तौफीक दे। अगर किसी भाई का कोई सवाल मौजू से मुतालिक हो तो कर सकता है, अपने पास से माइक ऑन करें। बारकल्लाह। व इय्याकुम व बारक फीकुम व अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अहलन मरहबा। हमारे प्यारे भाई आदिल नजर आए, फिर कहाँ फौरन भाग के दिख रहा है। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मरहबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई सवाल कर रहे हैं कि 2 सजदों के दरमियान बैठना और दुआ करना भूल जाए तो क्या नमाज फासिद होगी? देखिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी और बाज़ रिवायत में वरफ़अनी के जो अल्फाज हैं, इनके भूलने पर नमाज फासिद नहीं होती है। इतनी बात आप जहन में रख लें कि नमाज में अगर कोई रुकन छूट गया और आपने उसको अदा भी नहीं किया याद आने के बावजूद, तो ऐसी सूरत में ही नमाज बातिल होगी। जी मोहम्मद मुजीब बेग भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल अजान के ताल्लुक से था। ये कई मरतबा ऐसा होता है कि हम गाड़ी चलाते हैं या फिर कई काम में मशगूल होते हैं, अजान शुरू हो जाती है, तो ऐसे वक्त पे क्या सब कुछ काम छोड़ के जो तो अजान का जवाब देना चाहिए या काम करते करते जवाब दे तो चलता है? अजान के वक्त में अजान का जवाब देना मकसूद है, काम छोड़ना नहीं। आप काम करते हुए भी अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, काफी है इंशाअल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम। जी भाई हसीब खान कुछ बात करना चाह रहे हैं? माशाल्लाह काफी अच्छा दर्स था आज का। अल्लाह कबूल फरमाए। कोई सवाल अगर है अहला व सहला, अल्लाह बरकतों से नवाजे आपको। अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, आप लोगों की हाजिरी को भी कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको नफा बख्श इल्म अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक और उस अमल को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। साथ जवाब देने में उन अल्फाज को दोहराकर फिर बकिया अगर वो पूरा करे तो भी कर सकता है।
मौजू से मुतालिक आमीन व इय्याकुम, मौजू से मुतालिक कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, वरना इसी पर जलसा बर्खास्त किया जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो भाई अगर शुरू में या दरमियान में आए हैं, फिर एक मरतबा उनकी इत्तला के लिए कि अगले बुध को हो सकता है कि रमज़ान शुरू हो जाए, इसलिए अपना ये दर्स होगा या रमज़ान के बाद होगा, ये अपडेट आपको इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई मोहम्मद आदिल हुसैन उसमें बड़े एक्टिव हैं, इंशाअल्लाह आप तक खबरें पहुंच जाएंगी। एग्जाम के बारे में तो नहीं कहा गया, एग्जाम के बारे में अलबत्ता हर 5 एपिसोड के बाद एक हल्का फुल्का टेस्ट की शक्ल में, क्विज की शक्ल में रहेगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह आप लोगों की हाजिरी और आप लोगों का शौक ऐसे ही बरकरार रहा, अपनी नमाजों में लज्जत पैदा करने की पूरी दिलचस्पी आप दिखाते रहे, तो यकीनन इंशाअल्लाह आप तक इसी तरह से पूरी मेहनत के साथ बातें पहुंचाने की कोशिश की जाएंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है आदिल भाई, रख देंगे? जी शुक्रिया, बारक अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, अल्लाह ताला कबूल करे आपकी मेहनत। बारक अल्लाह, बारक अल्लाह।